جب بھی کوئی انسان دین مرجعیت میں داخل ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی جو غیرت ہوتی ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑاتا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غیرت مند انسان مرزا قادیانی کی سیرت کو پڑھے اور اس کی سیرت کو پڑھنے کے بعد مرزا قادیانی پر لعنت ڈال کے دوبارہ دین اسلام میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی اس کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو جتنی بھی صفات رذیلہ ہے، جتنی بھی بری صفات ہیں، وہ ہم کو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے جسد واحد میں یکجا نظر آتی ہیں۔ تو اپنے اس دعوے پر میں آپ کو چند جو حوالہ جات میں پیش کروں گا کہ جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ کوئی بھی غیرت مند انسان مرزا غلام احمد قادیانی اس کی سیرت پڑھنے کے بعد کبھی بھی قادیانی نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ قادیانیت پر لعنت ڈال کے دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی انسان کسی بہت بڑی ہستی کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتا ہے، اپنے جو ان سے تعلقات ہیں اس کو استوار کرتا ہے، اپنے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، تو اس کے ساتھ نسبت استوار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں بھی ترقی حاصل ہو جائے اور جو آخرت ہے اس میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں قادیانی سے پوچھوں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ساتھ تم لوگوں نے جو تعلق قائم کیا ہے وہ کس وجہ سے قائم کیا ہے؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی آخرت میں تو اس کے لیے کامیاب ہونا بہت ہی دور کی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس دنیا کا ناکام ترین شخص تھا۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اس کی سیرت پر بہت ہی مشہور کتاب ہے جو کہ اس کا جو سا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد اس نے لکھی ہے، مرزا بشیر احمد سیرت المہدی جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 142۔ اس میں لکھتا ہے کہ جو مرزا قادیانی ہے اس کو ملازمت کا شوق نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو مختاری کے امتحانات ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی تیاری کو شروع کیا اور جو قانون کی کتابیں ہیں اس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن افسوس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی جب وہ امتحان دیتا ہے تو امتحانوں میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں مرزائیوں سے پوچھوں گا، قادیانی سے پوچھوں گا کہ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی تو وہ خود ایک ناکام ترین شخص تھا، لہذا وہ تم لوگوں کو کیسے کامیاب کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب ثابت نہ کر سکا، تو تم لوگوں نے اس کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی ہیں تمہاری امیدوں پر وہ کیسے پورا کرے گا؟ اسی طریقے کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی سیرت پر بہت ہی مشہور کتاب جو کہ اس کے ماننے والے نے لکھی ہے کہ جس کو مفتی صادق کہتے ہیں، وہ ذکر حبیب اس کے پیج نمبر 14 اس پر لکھتا ہے کہ اپنا حال وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ایک سینما تھا، تو مفتی صادق صاحب جو مرزائیوں کے جو مفتی ہیں، مفتی اعظم صاحب ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے قریب ہی سینما تھا تو میں بھی سینما میں چلا گیا شو دیکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے میں واپس آیا، جب میں واپس آتا ہوں تو منشی ظفر احمد صاحب جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، مفتی صادق کہتا ہے کہ میری عدم موجودگی میں منشی ظفر جو سا تھا اس نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو میری شکایت لگا دی کہ مفتی صاحب جو ان سے یہ تھیٹر میں جاتے ہیں، سینمے میں جاتے ہیں اور سینمے میں جا کے جو ان سے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو آگے سے منشی ظفر احمد صاحب جب انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو یہ شکایت لگائی، تو شکایت لگانے کے بعد جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اگر مفتی صاحب اگر یہ سینما میں چلے گئے، تھیٹر میں چلے گئے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ایک بار ہم بھی سینما میں گئے تھے تاکہ ہم سینما میں جا کے دیکھیں کہ اس کا ماحول کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جو قادیانی حضرات ان کا نبی، عیاش پرست، نکما کن ذہن، جو کہ پیپروں میں بھی فیل ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بری صفات ہیں وہ تمام کے تمام جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کے جسد واحد میں ہم کو یکجا نظر آتی ہے۔ تو تمام جو ان سے قادیانی ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون شخص سے ان کی جان چھڑائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو صراط مستقیم ہے اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔